رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیا؟ حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو تیز سنو، پیسے کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے اس کو ذلیل کرنا بڑی مجلس میں بات کر کے تم جائے گی. پتہ نہیں میں کون ہوں. گلا کرتا ہے گھر کھان اور لبدا نہیں دس میں آج گلا کرتا ہے. یہ دقت، یہ دقت، یہ دقت. پتہ نہیں میں کون ہوں. انہیں اگر دو دفعہ پیشاب ہے جگہ پہ لگایا، پتہ نہیں میں کون ہوں. یہ دقت ساری دنیا اللہ معاف ہم نے جھنڈا بنا بھائی بہنوں کی ادھر ادھر بس آدمی یہ سمجھتا ہے. حکومت اپوزیشن میں لڑائی، مارکیٹ میں لڑائی، دفتر میں لڑائی، خاندان میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، جماعتوں دینی جماعتوں میں لڑائی، سیاسی لڑائی. سب سے بڑی مصیبت یہ انا تکبر کا معنی. یہ سارے 5 سال سے لڑائی ہو رہی ہے ملک کے اپنے آپ کو سمجھتے سارے لڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک. یہ ہے تکبر. یہ تکبر. مکان تو اپنا مجھے مکان سنبھالا نہیں جاتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں اپنا فخر ہے میرا بناسا میرا وہ. یہی بات تو مکے والوں نے کہی تھی. اب یہ رسول ہے، رہنے کے لیے حویلی نہیں ہے، چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے، صبح کھانے کا ہوتا ہے شام کو ہوتا ہے. یہ رسول اس نے بننا تھا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر قرآن آنا تھا یا کوئی مکے کا سردار یا طائف کا کوئی وڈیرا ہوتا اس پہ آنا تھا. حقارت سے کہتے تھے. آج بھی لوگ مال پیسے کی وجہ سے انسانیت اور آدمی کا وزن دیکھتے ہیں. یہ تمہاری اسکولی بڑی بڑی ہے، دیکھ کتنی عقل ہے، کتنا علم ہے، کتنا شعور ہے. وہ نظر آ رہا ہے سب. اسپیکر صاحب نے کہا یہ کچھ پیسے ملے ہیں جس کی ہم 11 آدمی ہاتھ کھڑے کر دیں گے ہمارے کروا لو ایسے کوئی مسائل ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے؟ میں حق قبول نہ کرنا اور لوگوں کو تیز حق چاہے دینی مسئلہ چاہے دنیاوی معاملہ. اچھا یہ آپ نے قانون پڑھا اللہ کہ بات کو اللہ رسول کے طرف لٹا دو. اب میں آپ کو پریکٹیکلی 2 واقعات بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی اختلاف ہوا لیکن اس عید کی روشنی میں ختم ہوا. پہلا اختلاف جو صحابہ کرام میں ہوا رضوان اللہ علیہ مجمعین. لیکن میرا مقصد یہ اختلاف ہو جاتا ہے وہ بڑی بات لیکن اس کو ختم بھی تو کرو اس عید کی روشنی. پھر قوالیت کا حال پیش کیا قرآن میں. پہلا اختلاف ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. آپ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سال کرے کہ کوئی فوت نہیں ہوئے. جس نے کہا نا بہت ہوئے میں اس کو گدر اڑا دوں. ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ زمین سے آج آپ پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور ممبر پر خطبہ دیا بخاری شریف میں. یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت. اے لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنے والا مشکل کشا عادت روائی کرنے والا صحت اس کے دینے والا وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ روئے اس کو رونے کا حق پہنچتے کیونکہ اس کا معبود مشکل کشا آج فوت ہو گیا. من کان یعبد اللہ وحی لا یموت. اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنے والا مشکل کشائی کرنے والا صحت اولاد دینے والا اللہ ہے وہ کیوں روتا ہے؟ حوصلہ کرو سمجھو. یہ وقت آنا تھا. یہ بہت بڑا سرما ہے. وقت نے پہلے رو لیا تھا رسول اللہ. اور وقت صدیق کی خلافت کے لوگ بات پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں خلیفہ تم بلا فرض افضل بہتر عبادت انبیاء. دلائل الگ ہے. پریکٹیکلی حالات نے ثابت کیا کہ اس وقت ابوبکر کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہوتا تو پھر امت کا رب بھی رکھ تمہارا امت کو
بقتا ہے. پھر یہ قید پڑی ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل الرسول فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. یہ ایت اتری تھی کہ بہت کی جنگ میں خبر مشہور ہو گئی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. تو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ہتھیار پہن کے بیٹھ گئے. اب کیا کرنا؟ تو اللہ نے اس وقت تنبیہ کی تھی ذہنی طور پر تیار ہو یہ وقت نام ہے. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرف رسول ہے. جیسے پہلے رسول اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے گئے انہوں نے بھی ایک دن جانا ہے اور جانے کی 2 صورتوں میں سے ایک ہوگی یا شہید کر دیے جائیں گے یا ان کو کبھی موت آئے گی. تو جو 3 نکیلے پتھروں پہ چل کے مارے کھا کے گھر سے بے گھر ہو کے گلاب کے پھول کے چہرہ زخمی کرا کے ریشم کے سندھ کے خون میں تر کرا کے 70 صحابہ شہید کرا کے جو دین تمہیں دے کے گئے تو کیا مرنے کے بعد تم ان کا یہ دین چھوڑ دو گے؟ خبردار محمد رسول زندہ ہوں تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے, فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے, زندہ ہوں تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے, فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھ رہے ہیں. عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ کہہ لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ آپ کی جزائے خیر. صدمے کی وجہ سے ہم یہ بھول چکے تھے. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں ایک دوسرے سے تعظیم کرنے لگے ماں محمد اللہ رسول کر ماں بابا محمد اللہ رسول بابا محمد اللہ. یہ پہلا اختلاف پیدا ہوا اور ختم ہو گیا اللہ کا فرمان ہے. دوسرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکٹھے ہوئے سقیفہ بنی سعدہ میں. مہاجرین صحابہ جو آئے تھے مکہ سے انہوں نے کہا کہ خلیفہ آپ میں سے ہونا چاہیے. مہاجرین بڑے اچھے لوگ تھے, ان کی نیتیں اچھی تھی. دیکھو حالات بڑے عجیب ہیں. مرتد کھڑے ہو گئے, جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے, زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے. آپ کو خلیفہ مہاجر ہونا چاہیے جس کی ٹریننگ بڑی کڑی ہو چکی ہے, گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے 300 میل دور مدینہ میں آ گیا. یہ آزمایا ہوا ہے, تکالیف جس نے برداشت کی ہوئی ہے. اب خلیفہ اس میں ان میں سے ہونا چاہیے جو کھڑا رہے گا اور جس کا تجربہ کیا جا چکا ہے مہاجر کا. بڑی اچھی دلیل تھی. انصار نے کہا کہ دیکھو ہمارے بھائیوں تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن یہ عرب کے لوگ بڑے حساس ہیں. اگر پردیسی خلیفہ ہوگا, مہاجر خلیفہ ہوگا تو یہ اطاعت میں اپنے آپ میں پریشانی محسوس کریں گے. برادری والا ہو, جداد والا ہو, زمین والا, باغات والا, علاقے والا, تو کچھ برادری کے ذریعے کچھ ویسے تو کنٹرول ہوگا. یعنی یقین کی ٹھیک. اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ موجود تھے رضی اللہ, تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے مہاجرین بھائی, انصار بھائی, انہوں نے مدینہ میں مسلموں سے لگایا تو ہی بڑے کرو تمہاری بات بھی ٹھیک ہے. لیکن میں نے ایک حدیث سنی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الائمۃ من قریش, یہ خلیفے قریشی ہوں گے, خلیفے قریشی. تو قریش تو مہاجرین تھے اور کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح کی یا عمر فاروق کی بیعت کر. دونوں قریشی اور دونوں مہاجر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ کو مسئلے پہ کھڑا کیا, 17 نمازیں آپ نے پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ہمارے دین کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنا. مومن کا دین آگے, دنیا پیچھے. ہم دار روٹی کے لیے بھی آپ کو چنتے ہیں. اللہ ہے آپ اپنا. عمر فاروق نے بیعت کی, سب صحابہ کرام نے بیعت کی. یہ دوسرا اختلاف تھا, ختم ہوئے تھے حدیث سے ہماری نہیں ہو سکتی. یہ میں نے آج یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے اختلاف ہو جاتا ہے بات یہ طریقہ. صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم کیا راہ ان لوگوں کی, صراط راہ الذین وہ لوگ انعمت علیہم آپ نے ان پہ انعام کیا, ان کی راہ. قرآن بات باز کی تفسیر کرتے ہیں. ایک جگہ مختصر بات ہوتی ہے, دوسری جگہ تفصیلات. 5 بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ وہ کون ہے انعام یافتہ. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. نبیوں کا گروہ, صدیقوں کا گروہ, شہداء کا گروہ اور نیک لوگوں کا گروہ, یہ ہے انعام یافتہ. یا اللہ نے یہ راہ دکھا.
نبی رسول اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی باقی نبوت رسالت باقی چیزیں یعنی اللہ دیتا ہے، یہ حاصل تو کوشش سے نہیں کی جا سکتی، یہ کسبی نہیں ہے، باقی ہے۔ دوسرا نمبر ہے صدیقین، سچ بولتے، سچ میں رہتے ہیں، سچ کی تلاش میں، سچ پر ان کے سردار ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے نبی رسولوں کے سردار ہیں نا محمد رسول اللہ، ایسے دوسرا گروہ نبی رسول اللہ صدیقین کا ہے، اور ان کے سردار ساری قوموں میں نبی رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان، افضل بشر بعد الانبیاء، یہ صدیقین کے امیر ہیں، اور شہداء اور نیک لوگ۔ تو یہ تین درجے نہیں حاصل کیے جا سکتے، صدیق کا شہید بھی آدمی کوشش کرے جہاد میں جائے، شہادت والی جگہ تلاش کرے، ہم نیک بھی نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، عبادت کرے، حج کرے، نیکی کو کام کرے، زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کے ساتھ نیک آدمی ہو سکے۔ اب یہاں جو ایک قادیانی ہے نا نظری، وہ یہاں سے ایک بات کرتے ہیں، یہ دیکھو بھی اللہ کہتے ہیں صراط مستقیم راہ ان لوگوں کی جن پر انعام کیا، تو چار ہیں انعام یافتہ، نبوت، صداقت، شہادت، صالحیت۔ تم کہتے ہو تین چیزیں جاری ہیں، جو چیزیں جاری ہیں، یہ اللہ کہتا ہے یہ چار چیزیں، تو یہ بدل فریب کرتے ہیں۔ یہاں ہم جو ہے نا یہ نہیں کہہ رہے کہ چار ہیں، یہ وہ ہو سکتے ہیں، نبی بھی ہو سکتے ہیں، صدیق، شہید، نیک بھی ہو سکتے ہیں، یہاں یہ مطلب ہے نبی، یہاں یہ ان کی راہ، یہاں ان کی راہ مانگی جا رہی ہے، یہ انعام نہیں مانگے جا رہے ہیں۔ یعنی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں چار انعام مانگو، تو تم کہتے ہو صداقت بھی مل سکتی ہے، شہادت بھی مل سکتی ہے، صالحیت نیکی بھی مل سکتی ہے، تو نبوت بھی مل سکتی ہے، تو یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ ہمیں یہ چار ہوتے، اس میں یہ ان کی راہ ایک صراط مستقیم، صراط راستہ الذین ان کا انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ جو ہے نا اللہ فرماتے ہیں کہ جن پر آپ نے انعام کیا، اور آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راہ ان کی جن پہ غضب کیا گیا، اور نہ راہ ان کی جو گمراہ ہوئے، ان کی راہ یا اللہ میں نے دکھا، ان کی دکھا جن پر تیرا انعام ہے۔ انعام کے بارے میں سیدھی بات اللہ کی طرف منسوب ہے، جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب جو غضب کیا، غضب کی تو اللہ کا ہوا ان پر، لیکن یہاں مخاطب نہیں ہے کہ جن پر آپ نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہوئے، گمراہ بھی تو اللہ نے کیا، تو یہ نہیں آگا کہ جن کو آپ نے گمراہ کیا۔ یعنی انعام کی باری میں اللہ کی طرف نسبت ہے، غضب اور برائی کی اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے۔ صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کی راہ جو غضب کیے گئے، یہاں براہ راست اللہ کی طرف انعام نہیں ہے کہ آپ نے غضب کیا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یہ براہ راست اللہ کی طرف جن کو آپ نے گمراہ کیا۔ یہاں سے ادب سکھایا جا رہا ہے کیا ہر چیز اللہ کی طرف سے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، اچھی تکلیف، بری برکت، خیر ہی شر سب اللہ کی طرف سے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائی کو اللہ کی طرف منسوب براہ راست، لیکن جو بری تقدیر ہے، جو شر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، عقیدہ یہی رکھو۔ یہاں یہ بات سکھائی جا رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور جو غضب اور برائی کی بات آئی تو براہ راست اللہ کی طرف خطاب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا سورہ شعراء میں، اس میں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کرتا ہے، مجھ کو کھلاتا ہے، مجھ کو پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو جب پیدائش کی باری اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ مجھے رہ دیتا ہے، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، اور اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ جب بیماری کی باری ہے تو یہ نہیں کہا اِذَا أَمْرَضَنِي، جب مجھ کو بیمار کرتا ہے یہ نہیں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، پتہ تو ہے بیماری اللہ دیتا ہے، لیکن نسبت نہیں اس کی طرف، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا قصہ، اس کے اندر جب کشتی کو ٹیر لگانے کی بات آئی تو خضر کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ
تاکہ مسکینوں کی کشتی محفوظ رہے، بادشاہ پکڑ نہ لے۔ اور باقی باتوں نے کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا تو ادب کا کیا عرض کہا جائے کہ عقیدہ یہ رکھو کہ اچھائی برائی اچھی لگتی بری سب اللہ کی طرف، لیکن جب بات کرو تو اچھائی کو خیر کو اللہ کی طرف منسوخ کرو، اور جو دوسری بات ہے نا برائی والی یا دلالت والی یا شر والی اس کو براہ راست اللہ کی طرف منسوخ نہ کرو۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کا تذکرہ کیا اور ان کی تقریر بھی ہے اس میں وہ شعلے پڑھنے لگے جس میں وہ پریشان ہو کے کیا کہتے انا لا ندری الشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ جب شر کی بات آئی تو اللہ کی طرف منسوخ نہیں ہو، ہمیں نہیں پتا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ بالکل عقیدہ رکھو خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تندرستی بھی اللہ کی طرف سے، لیکن خیر خوشحالی صحت اللہ کا رحمان رحیم ہونا اور تندرستی بیماری پریشانی ہمارے گناہ ہماری غلطیاں، ہمارا سابق میں مصیبت ہے پھر میں کثرت دے دی کو مجھے کم کرتی جو تمہیں مصیبت تکلیف آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تقدیر اللہ کی طرف سے، لیکن سبب ہم ہمارے گناہ، لیکن ہمارے یہاں جہاں بھی ہم پھر اگر خوشحالی ہو جائے، مسلمان لا بیٹھا ہے بڑا کاروبار ہے، سنا بادشاہ سے کاروبار کر رہے ہیں، پتہ ہے مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، پتہ ہمیں اپنی ہی کرنا اللہ، اور اگر خسارہ ہو جائے تو اللہ کی مرضی، حالانکہ سب اللہ کی مرضی بے ادبی ہے۔ اچھا کھیتی والے کو ہم دیکھتے ہیں جب فصل اچھی ہو جائے آلو یا گندم تو بادشاہ ہم نے پیر پتہ کہاں شکر سے منگوایا اپنے ہو جاتا، اور اگر خسارہ ہو جائے تو اللہ کی مرضی، اچھا پھر آ جاؤ اولاد کی طرف، لوگ نا لڑکوں کو اچھا سمجھنا، لیکن لڑکا بھی لڑکی دونوں اللہ کی طرف اور نعمت ہے، اور یقین کریں صدقہ جاریہ ہونے میں کوئی فرق نہیں، لڑکے لڑکی پیچھے سے ثواب آئے اور نیکی، لڑکی کرے یا لڑکا کرے وہ برابر ہے، یہ نہیں گالی ہوتی ہے، نعمت ہے۔ رسول صاحب اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے پاس بیٹھا رسول اللہ فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، دو یا زیادہ، رسول نے پرورش کی، صحیح کیا، کل قیامت کے دن میرا پڑوسی ہو، لیکن یہاں جو کہ اچھا نہیں سمجھتے تو لڑکا پیدا ہو تو حقیقت یہ ہے، لڈو بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور لڑکی ہو تو نہیں، لڑکی کی مبارک ہو، لڑکا ہاں جی ہاں ماشاء اللہ، اگر لڑکی ہو تو پہلے مبارک ہو نہیں دیتا، وہ کہہ دے تھوڑے گھر بچے کا یہ کوئی جاہلیت ہے جو مکے والا کہیں لوگ پڑھیں کاڑا میں پڑھتے بچے کو پیدا ہو تو پتہ نہیں سنتی میں تو آرام ہوں۔ اچھا جب ناموں پر آئے تو لڑکی کو جو کہ اچھا سمجھتے ہیں نا تو اس کا نام رکھتے ہیں علی بخش، حسین بخش، حسن بخش، پیر بخش، میر بخش، فرید بخش، لڑکی کو اچھا نہیں سمجھتے، حسن بخشی، علی بخشی، حسین بخشی، پیر بخشی، فرید بخشی نہیں لڑکی اچھا نہیں، لڑکا ہے پیران اتنی میں نہیں دیکھی، پیران اتنی نہیں دیکھی میں نے، پیران اتنا اللہ دیتا، اللہ اکبر، اللہ دیتا، اللہ دیتی کوئی نہیں، اللہ ہنسی میں سب نے اس قوم کے سب نے بیٹا ہنسی قرآن پر درج کر ہمیں ہنسی آ گئی، ہمیں پریشانی لگی ہوئی اس قوم امت کی کہ مکے والی ساری باتیں ہمیں اللہ پہنچ گئی۔ میں یہ کہنا
چاہتا ہوں کہ دنیا میں اللہ رکھی ہے، اللہ بسائی ہے، اللہ بچائی ہے، اللہ بخشی ہے، کیونکہ اچھا نہیں سمجھتے تو اس کو اللہ کی طرف پہنچ لیکن لڑکوں میں آپ یہ یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ پیر بخشی پیر بخشی نہیں، لیکن پیر بخش، حسن بخشی کوئی نہیں، حسین بخشی کوئی نہیں، لیکن حسن بخش، حسین بخش۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آئندہ درس میں ہم یہود و نصارہ پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم نجي اخواننا المسلمون، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.